شاعر فرماتے ہیں کہ جہاں سجدہ کروں سجدے میں کعبہ دکھائی دے، جہاں سجدہ کروں سجدے میں کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھاؤں تو کربلا دکھائی دے۔ جہاں سجدہ کروں سجدے میں کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھاؤں تو کربلا دکھائی دے۔ اے خدا میرے دل میں ایسی محبت رسول ڈال دے، اے خدا میرے دل میں ایسا عشق رسول ڈال دے، آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ دکھائی دے۔ حضرات محترم، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے کہ بلال کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ابھی پرسوں عید ہم لوگوں نے منائی، نئے نئے کپڑے پہنے، خوشیاں منائے، نہ جانے کیسی کیسی کھانے کی چیزیں بنائے۔ کبھی حضرت بلال سے پوچھتے ہیں، اے بلال آپ نے عید کے موقع پہ کبھی نئے کپڑے سلوائے تھے؟ عید کے موقع پہ کبھی خوش ہوئے تھے؟ تو جواب آتا ہے کہ میں نے عید کے موقع پہ کبھی نئے کپڑے نہیں بنوائے، کبھی نئے کپڑے نہیں سلوائے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ عید کے لیے نہ بقرعید کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہیں، کبھی نہیں۔ لیکن اچانک عید کا بھی موسم نہیں ہے، بقرعید کا بھی موسم نہیں ہے، آؤٹ موسم میں اور دنوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جوڑے سلواتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نیا لباس پہنتے ہیں، اور نیا لباس پہننے کے بعد آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگانے کے بعد اچھا خوشبو لگاتے ہیں، اور پورے شان و شوکت کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے بلال آج عید بھی نہیں ہے، کبھی عید میں تو کپڑے سلوائے نہیں، کبھی عید میں تو خوشبو لگوائے نہیں، کبھی عید میں تو سرما لگائے نہیں، آج عید بھی نہیں ہے پھر بھی نئے کپڑے پہنے ہیں، آج عید بھی نہیں ہے پھر بھی خوشبو لگائے ہیں، آج عید بھی نہیں ہے پھر بھی سرما لگائے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال جو جواب دیتے ہیں نا، ہم سبوں کے لیے خوشی کی بات ہے اور ایک سبق کی بات ہے اور عشق کی بات ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں وہ عید تھی لیکن اب عید نہیں بلکہ دید کی بات آئی ہے۔ اے مجھ سے پوچھنے والوں سنو، اب میں جو نیا لباس پہنا ہوں، اب جو میں سرما لگایا ہوں، اب جو میں عطر لگایا ہوں، کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ میں نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت بلال کب سلوائے؟ جب نبی سے ملاقات کی بات آئی۔ حضرت بلال کب سرما لگائے؟ جب نبی سے ملنے کی بات آئی۔ حضرت بلال عطر کب لگائے؟ جب نبی سے ملنے کی بات آئی۔ پھر کسی نے عشق سے پوچھا، محبت سے پوچھا، اے بلال سجنا ضروری ہے؟ اے بلال سورنا ضروری ہے؟ اے بلال خوشبو لگانا ضروری ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی عشق کے انداز میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی پسند ہے، میرے آقا کو خوشبو بھی پسند ہے، تو میں کوئی ایسی چیز نہیں کر کے نہیں جانا چاہتا جو میرے نبی کو پسند نہ ہو۔ میرے دوستو، وہ حضرت بلال ہے، آخری وقت ہے، ہم کو ہماری موت معلوم ہی نہیں ہے، نہیں کب آتی کر کو نہیں معلوم۔ حضرت بلال کو معلوم ہے، دیکھو حضرت بلال کو معلوم ہے میں آج ہی مرتا ہوں، آج نبی کے پاس جاتا ہوں میں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہوا؟ کیا اللہ نے بتایا؟ کیا کسی نے خبر دی؟ تو بتایا گیا ہے حضرت بلال کو اللہ نے نہیں بلکہ میرے حبیب نے بتایا ہے کہ اے بلال اب جدائی کا غم ختم کر دو، اب جدائی یہاں سے ختم ہے، اب ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ میری زندگی میں بھی تو میرا عاشق تھا، میرے پردہ کرنے کے بعد بھی تیرا عشق اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اس عشق کو آپس میں ملاقات کروانے کے لیے اے بلال میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ میرے پاس آ جا۔ تو وہ بلال تھے یارو، وہ صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف ایک چاند دیکھ کر کے نماز پڑھتے تھے، دوسرے چاند دیکھ کر کے نماز چھوڑ دیتے تھے، وہ بلال نہیں تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کا عشق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کا غلام بنا دے، اپنے پیارے حبیب کا خادم بنا دے۔ کب بنائے؟
खाली दुआ करने से हो जाता? अगर दुआ करने से हो जाता तो घर में बैठ के दुआ कर लेते थे, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? वो हजरत बिलाल है, सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि 12 महीने नमाज पढ़ा करते थे। वो हजरत बिलाल तहज्जुद पढ़ा करते थे। अपना हर कदम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उठाया करते थे। इसी वजह से वो मकाम और मर्तबा मिला। मेरे दोस्तों, आज हम मस्जिदों को खाली कर दिए हैं, हम सिर्फ रमज़ान के नमाजी बन गए हैं, हम सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ना जानते हैं। अरे जब आप रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रमज़ान में पढ़ो, फिर 11 महीना नहीं खाना। देखो, अल्लाह का 11 महीना दिया हुआ रिज़्क नहीं खाना, अल्लाह का दिया हुआ पानी नहीं पीना, अल्लाह के दिए हुए जमीन पर मत चलो, अल्लाह का दिया हुआ शामियाना जो आसमान लगाया है उसके नीचे मत चलो, ना उसकी धूप लो, ना उसकी ठंडी लो, ना उसका साया लो, ना उसकी बारिशें लो, कुछ भी मत लो यारो। सारे 11 महीने अल्लाह के छत के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के जमीन के ऊपर चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, रिस्क दिए सो खाते पीते हैं, फिर 11 महीने छोड़ करके सिर्फ 1 महीने आप इबादत करते हैं। तो 11 महीने छोड़ डालो, सब छोड़ डालो, खाना पीना सब छोड़ डालो, फिर आप इबादत मत करो। लेकिन 11 महीने खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी अल्लाह को छोड़ देते हैं यारो। सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ते हैं यारो। ये कैसे मुसलमान हो गए? ये कैसे मुसलमानियत हुई? अरे औरों को देखो, इतवार को संडे को चर्च में जाना, वो लोग क्या समझते हैं मालूम है? अपनी आप को पाकी करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए संडे को चर्च जाते हैं। वो पाबंदी के साथ चर्च जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको यकीन है, उनका वो अकीदा है कि खुदा वहाँ है, खुदा का बेटा वहाँ है, उनका अकीदा है। और दूसरे लोगों को देखो, सुबह उठ करके ही ऊदबत्तियाँ लगाते, सुबह उठ के ही घर के सामने न जाने कैसे कैसे डिजाइनें बनाते, सुबह उठ करके न जाने कैसे कैसे काम करते। औरों की बात है यारो, जबकि उनकी कोई हकीकत नहीं है। हमारी पूरी हकीकत है, लेकिन असल में कोई हकीकत नहीं दिखा रहे हम। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।